بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل کے سب ناظرین کو میرا سلام۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر شام کا ایک شخص آیا۔ کہنے لگا، حضرت، میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے، گناہ کرتے دیکھا ہے۔ میں کافی پریشان ہوں، اصل میں الجھا ہوا ہوں۔ خدارا میری پریشانی دور کریں، میرے اس مسئلے کا حل کریں۔ مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میں ایک زانیہ عورت کا شوہر ہوں۔ میرا نکاح ایک زانیہ عورت سے ہو چکا ہے۔ میں کافی پریشان ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میں یہاں پانچوں وقت کا نمازی ہوں، تلاوت کرتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا اور میری بیوی قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اس نے زنا کروایا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس نے گناہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دے دی جائے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ کا سامنا کرے تو پاک صاف ہو کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی شکایت غور سے سنی۔ غور سے سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی بیوی کو اس شخص کی بیوی کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ، تحقیق کر کے آؤ کہ وہ واقعی ہی زانیہ ہے، کیا واقعی اس نے گناہ کیا ہے۔ صحابی کی بیوی مرد کی زانیہ بیوی کے پاس پہنچی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو دیکھا وہاں تو کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، گپوں میں مصروف تھیں۔ تو اس صحابیہ نے اس زانی عورت کو علیحدہ بلایا۔ کہنے لگی، دیکھ، زندگی 4 دن کی ہے، جو جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ایک وقت ہوگا، روح تن سے جدا ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم مالک کی نافرمانی کر کے جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں۔ صحابیہ نے اس گناہ گار عورت کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں آگ جلائی جائے۔ وہاں آگ جلائی گئی۔ صحابیہ نے کہا، ابھی اسی وقت اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو۔ زانیہ نے کہا، نہیں ڈال سکتی۔ صحابیہ نے کہا، نہیں، اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو۔ زانیہ کہنے لگی، آگ کی تپش ہاتھ پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر صحابیہ رو پڑیں، کہنے لگیں، او نادان بدبخت عورت، دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرے گی۔ اس گناہ گار عورت نے کہا، بی بی جی، یہ بتاؤ کہ میرے پاس آنا کیسے ہوا آپ کا۔ کہنے لگی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ، تحقیق کر کے آؤ، کیا تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا کسی غیر مرد کے ساتھ تو نے گناہ کیا ہے، سچ سچ بتانا۔ دنیا کے 1 گھنٹے کی سزا قبول کر لینا، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی، نہ ختم ہونے والی سزا سے بچ جاؤ۔ نادان عورت، تجھے پتہ نہیں ہے، قیامت کے بازار میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ فرمائے گا، ان کو میرے سامنے لے آؤ، آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں میرے دیدار کی خاطر گناہ سے بچا کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے جان بوجھ کر بچ جاتے تھے، گناہ سے نفرت کرتے تھے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے تو قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میرے سامنے کھڑا کر دو، آج میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قیامت کے دن ان فرشتوں، ان کو دفع کرو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کراؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں مجھے ناراض رکھا، پھر گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ لوگ گناہ سے باز نہ آئے، یہ لوگ خطاؤں سے باز نہ آئے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، انہیں دفع کرو، جہنم میں ڈال دو۔ بی بی، اب تو بتا کہ تو نے ان 2 لوگوں میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہے، کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن میں اپنے رب کریم کا دیدار کروں؟ اگر تو یہ چاہتی ہے تو پھر سچ سچ بتا دے، کیا تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا تیرے شوہر کی بات سچی ہے؟ اس کے دل میں ایمان کا چراغ اس طرح روشن تھا، اس نے کہا، دنیا کی سزا مجھے قبول ہے، دنیا میں سزا پا کر آخرت میں پاک و صاف ہو کر اللہ کا سامنا کروں۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی،
بڑھاپا کہاں گزار کے آئی اور دل میں کس کی محبت لے کر آئی، کس کا پیار لے کے آئی ہے۔ اس وقت میں کیا کہوں گی کہ مالک میں دنیا کی محبت لے کے آئی ہوں، تیرا خوف ہے ہی نہیں۔ آج میں دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لوں گی، قیامت کے دن مالک کو کہوں گی مالک دیکھ میرے دل میں اب بھی تیرا خوف موجود ہے، دنیا میں گناہ کیا تھا، دنیا میں ہی مجھے سزا مل گئی، یہاں آئی ہوں پاک صاف ہو کر۔ قصہ مختصر، اس عورت نے اپنا گناہ کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر گئی۔ جب خبر پہنچی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ عورت کو رجم کر دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ تھا، اسی لیے اس عورت کو ختم کر دیا، لیکن اگلے ہی جہاں اسے اب پاک و صاف بنا کر بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخص فیصلہ کرانے کے لیے مقدمہ لے کر آئے کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ دونوں شکایت لے کر آئے، کہا حضور فیصلہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو سچا ثابت کر دیا، دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ہونا بھی ایسا ہی تھا، ایک کو سچا قرار دے دوسرے کو جھوٹا۔ پھر میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ اب یہ دونوں واپسی کی طرف جا رہے تھے کہ جو جھوٹا شخص تھا وہ منافق نکلا، کہنے لگا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قابل قبول نہیں، میں نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں، جا کر ان ہی سے اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ جو سچا تھا اس نے کہا جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا مجھے قبول ہے، مجھے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہاں اگر تو نے کوئی فیصلہ کرانا ہے، اگر تجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور جا کر فیصلہ کرا کے آؤ۔ اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کریں گے وہ بھی مجھے قبول ہے۔ سچا گھر چلا گیا۔ اب یہ منافق شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گیا، جا کے دستک دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، حضور نے فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، لہٰذا میں نے سنا ہے کہ آپ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں، لہٰذا آپ ہی میرا فیصلہ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا فیصلہ کیا اور تمہیں وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اس لیے تم میرے دروازے پر آئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ رد کر کے میں تمہارا فیصلہ کروں؟ کہا جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا تو تم یہاں رکو، میں ابھی آیا تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر گئے، جا کر تلوار اٹھائی اور باہر نکلتے ہی اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں تو اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔